السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجمع الفکر القاسمی الدولی AIQT انٹرنیشنل اکیڈمی آف قاسمی تھاٹ کے تحت علم کلام کے موضوع پر آج یہ تیسرا انٹرنیشنل ویبینار منعقد کیا جا رہا ہے بتاریخ 14 جمادی الاخری 1442 ہجری مطابق 31 جنوری 2021 بروز اتوار۔ ٹائم اس کا 2 بجے دن سے 5 بجے شام تک کے لیے تھا، کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ آج کے اس سیمینار کا عنوان ہے قرون وسطی کے عظیم متکلم امام ابو حامد محمد الغزالی، کلامی خدمات اور مابعد ادوار پر ان کے اثرات۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ قرون وسطی کی وہ کلامی شخصیت ہیں کہ تاریخ اسلام میں آفتاب عالمتاب کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی شعاعیں 5ویں صدی ہجری کے وسط میں عالم اسلام کے چپے چپے کو منور و تابناک بناتی رہی ہیں۔ اسی لیے آج کے تیسرے ویبینار کا عنوان امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کلامی خدمات کو منتخب کیا گیا ہے۔ امام غزالی نے اپنے فکری و کلامی نظریات اور عقائد و علم کلام کے زاویے سے اسلامی دنیا پر اپنے وہ دمکتے نقوش اور خد و خال چھوڑے ہیں جن کی حیثیت عرفی آج بھی کلیدی اعتبار سے اہمیت و ضرورت کی حامل ہے۔ فلسفے کا میدان ہو یا علم و حکمت کی وادی، تصوف و روحانیت کا پہلو ہو یا معاشرت و اخلاق کی گفتگو، دونوں کا سب کا خلاصہ اعمال و عقائد ہے۔ اعمال و عقائد ہر دو میدان میں کلامی تعبیرات اور اطلاقی پہلوؤں سے آپ کی کلامی خدمات اور کلامیات ایسی نمایاں ہیں جن سے آپ کے دور کا ہر کہتر و مہتر متاثر و مستفید ہوئے بغیر نہ رہ سکا، چونکہ اسلامی علوم میں حدیث، تفسیر، ظاہری فقہ اور باطنی فقہ یعنی تصوف اور علم کلام کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں تفسیر اور علم کلام خاص طور پہ غلط تعبیرات اور غلط معنی پہنائے جانے کے حوالے سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے المجمع الفکری القاسمی الدولی نے یہ پچھلے 3-4 مہینوں سے اس کا اہتمام کرنا شروع کیا کہ علم کلام کے وسیع موضوع پر مختلف زاویوں سے ویبینار کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور 2 سیمینار کے بعد یہ تیسرا سیمینار ہے جس میں قرون وسطی کی عظیم شخصیت امام ابو حامد محمد ابن محمد غزالی کو آج کے ویبینار کا موضوع بنایا گیا۔ آپ ایسی شخصیت ہیں
کہ آپ کے متبعین و مداحین کا گروہ اور شاگردوں کی ٹیم چہار داغ عالم میں پھیلی، اور مخالفین متعصبین کا گروہ اسی لیے آپ کے خلاف کمر کس کے سامنے آیا، بالخصوص علامہ ابن رشد جیسے لوگوں کی شکل میں آپ کے علم کلام اور آپ کی کلامی خدمات پر پانی پھیرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا گیا۔ آج کے ویبینار کا اسی شخصیت کو موضوع بنایا گیا ہے، جس کے تحت تقریباً 8-9 مقالے پیش کیے جائیں گے۔ ایک دو لوگوں نے پیش کرنے سے عذر پیش کر دیا ہے، تو اس ویبینار کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس اہم اور محترم بالشام کام کے لیے ایک عظیم شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں، جن کی نگرانی اور صدارت میں ہم یہ اہم کام آگے بڑھائیں۔ اس کے لیے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ کے معتمد تعلیم، مدیر تنفیذی اور مجمع الفکر القاسمی الدولی کے سرپرست حضرت مولانا غلام محمد وستانوی بانی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ کے مجھل فرزند جناب مولانا حذیفہ وستانوی مد ظلہ العالی کو صدر کے اس منصب کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی صاحب جی اس تجویز کی تائید پیش کریں گے۔ میں تائید کے لیے منتظر ہوں جناب مولانا شمس الہدیٰ صاحب قاسمی بستوی کا، کہ آپ اس تحریک صدارت کی تائید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بتاریخ 31 جنوری 2011 کو مجمع الفکر القاسمی الدولی کے زیر اہتمام علم کلام پر منعقد ہونے والے تیسرے انٹرنیشنل ویبنار کی صدارت کے لیے جس ذات گرامی کا اسم گرامی پیش کیا گیا، میں اپنی جانب سے اور تمام سامعین و ناظرین کی جانب سے اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ تحریک صدارت اور تائید کے بعد باضابطہ مجمع الفکر القاسمی الدولی کا یہ تیسرا ویبینار شروع کرتے ہیں۔ کلام پاک کی تلاوت سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے جناب قاری وسیم صاحب صورتی، استاد جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ تشریف لا رہے ہیں۔ قاری وسیم صاحب صورتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک جناب قاری وسیم صاحب صورتی پیش کر رہے تھے، جس میں موضوع کی مناسبت سے آپ نے وہ آیات تلاوت فرمائی جن کا تعلق توحید سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ہے، تو آپ کا تذکرہ اللہ کے بعد ہونا چاہیے، جس کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر تذکرے کے لیے کافی ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ 3 مصرے ہو گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 مصرے بنائے تھے اور چوتھا مصرع ان کو نہیں آ رہا تھا۔ شاعروں کا جو مزاج اور ان کی افتاد طبع ہے، اس کے اعتبار سے کبھی کبھی بہت سارے مصرے اور اشعار تیار ہو جاتے ہیں، اور کسی ایک مصرے میں اٹک گئے تو کئی دن لگ جاتے ہیں۔ ایک مصرع نہیں تیار ہو رہا تھا، رات آ گئی، سو گئے۔ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھ رہے ہیں سعدی، تم نے میری منقبت میں کیا اشعار بنائے ہیں، سناؤ ذرا۔ تو شیخ سعدی نے سنایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور اس پر رک گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا چوتھا مصرع کہاں ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول چوتھا مصرع نہیں بن پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعدی کہہ کیوں نہیں دیتے صلو علیہ وآلہ۔ تو ان 4 مصروں پر منقبت نبوی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سیمینار کی ترتیب میں خصوصی خطاب کے لیے جناب مولانا حذیفہ مولانا غلام محمد غستانوی مد ظلہ کا نام ہے، لیکن کچھ ترتیب بدلی جا رہی ہے، اور
اس کے بعد مقالہ پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں موجود ہی ہوں اور میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. آپ حضرات سماعت فرمائیں. مجمع الفکر القاسمی الدولی کا یہ تیسرا ویبینار دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہوا چاہتا تھا، لیکن کچھ ناگزیر ضرورتوں کی وجہ سے یہ سیمینار مؤخر ہوا اور آج 31 جنوری 2021 کو یہ منعقد ہو رہا ہے. اس سے پہلے کچھ عناوین بھی تقسیم ہوئے تھے اور لوگوں نے انتخاب بھی کیا تھا، تو اس میں ناچیز کا عنوان تھا امام ابو حامد محمد ابن محمد غزالی اور آپ کی کلامی خدمات. اس پر احتر نے تھوڑا بہت خامہ فرسائی کر دی تھی، بعد میں موضوع بدل گیا اور یہ عنوان ہوا امام ابو حامد غزالی اور مبحث حدوث و قدم عالم. تو چونکہ مقالہ پہلے عنوان سے تھوڑا بہت تیار ہو چکا تھا، اس لیے دونوں عنوانوں کو جوڑ کر ہم نے پہلے کی تحریر کو اس میں ملا دیا ہے اور موجودہ عنوان یہ ہے: کلامیات امام ابو حامد محمد ابن محمد غزالی اور مبحث حدوث قدم عالم. اس پورے مقالے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ ہے تمہید کا، جو بہت مختصر ہے. اس کے بعد باب اول کو ہم نے کلامیات امام غزالی حالات، خدمات اور تصنیفات کے عنوان سے ایک حصہ بنا دیا ہے، اور یہ پوری بات، پورا مضمون پہلے دیے گئے مقالے کے عنوان کے تحت ہے. پھر جو بعد میں عنوان دیا گیا اس کے تحت ہم نے باب دوم بنا دیا ہے، اور باب دوم میں ہم نے عنوان امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور مبحث حدوث و قدم عالم رکھا ہے، جو اصل عنوان ہے. اس کے بعد پھر خاتمہ ہے. بس یہ 4 حصے ہیں مقالے کے. باب دوم کے آغاز کا تھوڑا سا حصہ پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے بعد تلخیص مقالہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب دوم امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور مبحث حدوث و قدم عالم. امام ابو حامد محمد ابن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے علامہ ابن رشد کے برعکس عالم کا حادث ماننے کے عقیدے پر، عالم کے حادث ماننے کے عقیدے پر زور دیا ہے، اور جو لوگ اس عالم کو قدیم ماننے پر مصر ہیں ان کو کلمہ کفر کا مرتکب قرار دیا ہے. شرح عقائد نصفی میں بھی یہ بحث موجود ہے. عالم کے حدوث کا اعتقاد واجب ہے، اور جو لوگ عالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی قرآن کریم میں موجود ہے: اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اللہ وہ ذات واجب الوجود ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ آیت صاف طور پر حدوث عالم کی دلیل بن رہی ہے. حدوث عالم کا مسئلہ فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان ایک پیچیدہ اور معرکۃ الآراء مسئلہ مانا جاتا ہے. اہل حق اور فلاسفہ کے درمیان سوالات و جوابات کی کثرت
اور ایک دوسرے کی طرف سے شبہات کی قوت و کثرت پائی جاتی ہے۔ آسمانی مذاہب و ادیان ماننے والے تمام لوگوں کے درمیان اس بات پر اتفاق بھی پایا جاتا ہے کہ عالم حادث ہے اور قدیم ماننا کفر ہے۔ البتہ فرقہ حشویہ، مجسمہ، مشبہہ کے قائد علامہ احمد ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد خاص علامہ ابن القیم جوزی عالم کو قدیم ماننے پر اصرار کرتے ہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے لکھا ہے: وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَالَمَ أَعْيَانٌ وَأَعْرَاضٌ وَالْأَعْيَانُ أَجْسَامٌ وَجَوَاهِرٌ فَنَقُولُ الْكُلُّ حَادِثٌ أَمَّا الْأَعْرَاضُ فَبَعْضُهَا بِالْمُشَاهَدَةِ كَالْحَرَكَةِ بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض وبعضها بالدليل وهو طريان العدم كما في أصدار ذلك، فإن القدم ينافي العدم لأن القديم إذا كان واجبا لذاته فظاهر وإلا لازم استناده إليه بطريق الإيجاب، إذ الصادر من شيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة، والمستند إلى الموجب القديم قديم ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة، وأما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث وهو حادث۔ الجواہر البہیہ علی شرح العقائد النصفیہ۔ عالم کے حادث ہونے اور ان کے قدم کی نفی کرتے ہوئے صاحب شرح عقائد نے تشریح کی ہے کہ جب یہ بات ایک طے شدہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عالم اعیان اور اعراض پر مشتمل ہے۔ اعیان اجسام و جواہر ہوتے ہیں اور قائم بالغیر ہوتے ہیں، تو ہم صراحتاً عرض کرتے ہیں کہ دونوں یعنی اعیان و اعراض سب حادث ہیں، ان میں سے کوئی قدیم نہیں۔ جہاں تک اعراض کے حادث ہونے کی بات ہے تو بعض اعراض تو مشاہدے میں آتے ہیں کہ وہ حادث ہیں۔ مثلا دیکھیے موٹر گاڑیاں یا ٹرین سکون و ٹھہراؤ کی حالت میں ہوتی ہیں، پھر چلنے لگتی ہیں، پھر ٹھہر جاتی ہیں، تو یہ سکون و حرکت دونوں ٹرین اور موٹر گاڑیوں پر عارض ہونے والی اشیاء ہیں جو یکے بعد دیگرے حادث ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں روشنی ہے، در و دیوار پر اجالا ہے، اور رات آتے ہی ظلمت چھا جاتی ہے اور در و دیوار پر تاریکی عارض ہوتی ہے، پھر دن نکلتے ہی تاریکی چھٹ جاتی ہے اور اجالا عارض ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک کپڑا ہے جس پر سفیدی عارض ہوتی ہے، پھر اس کو کالے رنگ میں رنگ دیجئے، اس پر کالا رنگ عارض ہو جاتا ہے، پھر کالے رنگ پر اس کو اڑا کر کوئی دوسرا رنگ چڑھا دیجئے تو کالا سفید اور دوسرے رنگ سب عارض و حادث ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح پتہ چلا کہ بعض عوارض تو مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ حادث ہوتے ہیں، اور بعض عوارض دلیل سے معلوم ہوتے ہیں، حادث معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شاب اور نوجوان تھا، بیماری آئی تو اس کی قوت پر طریان، عدم کا طریان ہوا اور ضعف لاحق ہو گیا، پھر طاقتور اشیاء استعمال کی تو ضعف معدوم ہو گیا اور قوت لاحق ہو گئی۔ اگر طاقت قدیم ہوتی اس پر عدم لاحق نہ ہوتا، اور ضعف اگر قدیم ہوتا تو قوت اس پر لاحق نہ ہوتی۔ اس لیے قدیم اگر بالذات ہے اور اپنے وجود کی خود علت ہے تو ظاہر ہے کہ اس قدیم پر حادث و عدم کا لحوق نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ قدیم اسی صفت لاحق کی محتاج ٹھہرے، اس لیے کہ قصد و اختیار سے صادر ہونے والی شے لا محالہ حادث ہوتی ہے، اور موجب قدیم کی طرف استناد قدیم ہوتا ہے، کیونکہ معلول کا علت سے تخلف ممتنع ہے۔ رہی بات آیان کے حادث ہونے کی، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے، اور یہ طے شدہ اصول ہے کہ جو بھی شے حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہی کہلائے گی۔ اسی طرح عالم کے حادث ہونے کی مکمل دلیل ہوئی۔ یہی بات آپ کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحافت الفلاسفہ اور المنقذ من الضلال اور قواعد العقائد میں بھی ملے گی۔ قدم عالم کے تعلق سے یہ بات ہے جس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ حدوث عالم اور قدم عالم کا مسئلہ فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان بڑا ہی معرکۃ الآراء مسئلہ مانا جاتا ہے۔ فلاسفہ اور علامہ ابن رشد کا کہنا ہے کہ عالم قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا صدور ضرورتاً ہوا ہے، یہ مثل علت و معلول کے ہے۔ فلاسفہ کا کہنا ہے
کہ خلق اور احداث کا وجود عدم سے ہوتا ہے، لہذا عالم خدا کی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ مخلوق ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مدت تک معدوم ہو۔ البتہ فلاسفہ عالم کو قدیم کہتے ہیں، خلق کا انکار نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ عالم کے حدوث و وجود سے پیشتر عدم کا زمانہ گزرا ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عالم کا حدوث و وجود بغیر اللہ کی احداث و ایجاد کے ممکن نہیں۔ رہا مسئلہ خلق و احداث کا، تو فلاسفہ کا ماننا ہے کہ اس عمل کا ثبوت اللہ سے یوں ہوا ہے کہ عالم بجا طور پر مخلوق و معلول ہے، اور خالق علت عالم کو علت احداث ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صانع عالم اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ازل میں ایجاد عالم کا ارادہ فرمایا، اور اس بات کا ارادہ فرمایا کہ یہ عالم ایک خاص وقت میں وجود پذیر ہو۔ اب اسی مخصوص وقت میں خداوند قدوس کی ذات واجب الوجود کی ارادہ قدیم کے سبب عالم وجود میں آیا۔ اس حالت عدم فعل اور حالت فعل دونوں میں فاعل یعنی اللہ کی ذات میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدم عالم کے سلسلے میں فلاسفہ مختلف رائے رہے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ عالم قدیم ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عالم حادث ہے۔ اس اختلاف سے قطع نظر بعد میں جس بات پر سارے حضرات فلاسفہ کا اتفاق ہوا وہ یہ ہے کہ یہ متاخرین و متقدمین تمام فلاسفہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے۔ خدا کی ذات واجب الوجود اور عالم کے قدیم ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اس کا ہے کہ اللہ علت عالم ہے اور عالم معلول خدا۔ اللہ کو خالق کہیں گے اور عالم کو مخلوق۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ادیان سماویہ ماننے والے فلاسفہ کے سامنے یہ مشکل آ کھڑی ہے کہ وہ اگر عالم یا عالم کی اشیاء کو قدیم کہتے ہیں تو یہ اعتقاد ان کو شک کے دلدل میں لا کھڑا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ صفت قدیم صرف خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ مان چکے ہیں۔ اسی لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام میں صفحہ 196 پر فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیز بھی عالم کی قدیم ہوگی تو اسی چیز کی نسبت یہ کہنا پڑے گا یہ چیز مخلوق نہیں۔ فلاسفہ دین سماوی ماننے کے ساتھ اشیاء مخلوق قدیم مانتے ہیں۔ وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اشیاء عالم کو پھر مخلوق ماننے سے انکار کرنا پڑے گا۔ اب اپنے مقالے کو مختصر کرتے ہوئے فلاسفہ اغریق یعنی فلاسفہ یونان کی آراء بیان کی جا رہی ہیں۔ افلاطون کا نظریہ۔ افلاطون فلسفی کا کہنا ہے کہ عالم پہلے ایک مادہ اور بے نظم مجموعہ تھا جس کا پہلے وجود تھا، اللہ نے اس کی محسوس شکل میں تخلیق فرمائی۔ بے نظم موجود مجموعے میں نظم، تناسب اور خاص شکل و صورت بنائی ہے، لہذا افلاطون کے یہاں عالم کا مادہ پہلے سے موجود تھا، اس اعتبار سے عالم قدیم ہے، اور نظم و تناسب اور خاص شکل دینے کے اعتبار سے عالم حادث ہے۔ اغریق کے دوسرے فلسفی ارسطو کا نظریہ۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ زمانہ حرکت کی مقدار کا نام ہے، اور حرکت و زمانہ اپنا کوئی آغاز نہیں رکھتی، دائمی حرکت صرف دائرے کی شکل میں ہو سکتی ہے، اس لیے فلک اور اس کی حرکت دوری اور زمانہ ازلی و قدیم ہے۔ یونان کے ایک فلسفی فلوتین ہے، ان کا نظریہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عالم کے وجود کا کوئی زمانہ تھا جس کا آغاز احد یعنی اللہ کے فیض سے ہوا، کیونکہ ذات واحد میں تبدل اور علت و مبدا کا معلول و فیض سے جدا ہونا محال ہے، لہذا خدا واحد ازلی و ابدی ہے اور عالم کا وجود علت کا محتاج ہے، وہی علت ازلی و قدیم ہے جس نے عالم کو ازلی و قدیم بنایا ہے۔ پروکلس کا قول۔ حنین ابن اسحاق نے پروکلس کے رسالہ بر قدم عالم کا عربی ترجمہ حجج برقلس فی قدم العالم کے نام سے کیا اور 9 دلیلوں سے عالم کے ازلی و قدیم ہونے کو ثابت کیا ہے۔ پروکلس یا برقلس کا کہنا ہے کہ اللہ بھی دائمی ازلی اور قدیم ہے، عالم بھی دائمی ازلی اور قدیم ہے، البتہ دونوں کے قدم میں فرق یہ ہے
کہ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے اور عالم کو اللہ نے وجود عطا کیا. عالم علت اور تکوین کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اور فلاسفہ اسلام میں فارابی کیا کہتے ہیں؟ فارابی کا نظریہ ہے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے الجمع بین رأی الحکیمین. فارابی نے اس میں لکھا ہے کہ ارسطو کا قول ہے کہ عالم کے لیے کوئی علت فاعلی نہیں ہے. یہ ارسطو کی طرف سے غلط انتساب ہے، کیونکہ زمانہ فلک کی حرکت کی مقدار کو کہتے ہیں اور وہ اسی حرکت سے جنم لیتا ہے. زمانہ فلک کے بعد ہے. فارابی کا قول ہے کہ عالم کو قدیم زمانی قرار دے. اس سے عالم کے امکان ذاتی اور مخلوق ہونے کی نفی نہیں ہوتی. ایجاد اور تخلیق ضرورت زمانی نہیں. ابن سینا فلسفی کی رائے. حدوث و قدم عالم کے سلسلے میں ابن سینا کا نظریہ ہے کہ حادث کا مطلب یہ ہے کہ عدم کا زمانہ پورا ہو تو وجود کا زمانہ آئے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر تمام ممکنات کا حدوث زمانی ہونا درست نہیں. یہ بات بلا دلیل ہے. ابن سینا عالم کو قدیم زمانی کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ عالم کو قدیم زمانی نہ ماننے سے اللہ کی ذات میں تغیر لازم آتا ہے جو محال ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہات سے پاک اور کسی حالت کا منتظر نہیں ہے. حرکت کا حادث ہونا غیر خدا پر منتہی نہیں ہوتا، اس لیے حرکت اور متحرک کو دائمی طور پہ موجود ماننا ہوگا. ابن سینا کہتے ہیں کہ تقدم و تأخر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. تقدم زائل ہو کر تأخر میں تبدیل ہو تب شے حادث ہوتی ہے، حالانکہ ذات فاعل وجود میں آنے کے بعد بھی محفوظ رہتی ہے، اس کا تقدم زائل نہیں ہوتا. جس کا ذات تقاضا کرتی ہے تو ضروری ہوا کہ حدوث سے قبل زمان ہو، اس لیے عالم قدیم زمانی ٹھہرا. امام غزالی، اشاعرہ، ماتریدیہ متکلمین اسلام کا قول. اکثر متکلمین اسلام عالم کو حادث زمانی مانتے ہیں اور ابن سینا کا مکمل رد کرتے ہیں. ہر حادث پہلے کسی مادے کی شکل میں تھا، اس کو متکلمین نہیں مانتے. کیا ضروری ہے کہ حادث ہونے سے پہلے اس میں امکانی استعداد یا مادہ موجود ہو، بلکہ شے حادث کی علت فاعلی اللہ کی ذات ہے جو قدیم ہے، اپنی ذات سے عالم کو بلا مادے کے حادث و موجود کرتی ہے. معلوم ہوا کہ علت فاعلی خداوند قدوس کی ذات واجب الوجود قدیم ہے، اسی لیے عالم حادث ہوا ہے. اور قدیم ذات سے حادث کا جو اعتراض ہوتا ہے کہ قدیم ذات سے حادث کیسے ہوگا، تو اس کا جواب ہے کہ قدیم ذات سے حادث کا وجود ارتباط و تعلق کی بنیاد پر ہوا ہے. یہاں پر مقالے کا خلاصہ مکمل ہو گیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے اور صحیح نہج پر اپنی زندگی گزار کر اللہ تعالی اپنی خوشنودی نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.